بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو خبریں ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو عائشہ اکرام ٹک ٹاکر کے حوالے سے جو مینار پاکستان کا واقعہ پیش آیا وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن عائشہ اکرام کیس کے بارے میں کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ اور دوسری خبر بہت اہم ہے اور وہ خبر سعودی عرب کے حوالے سے ہے۔ ایک ایسی رپورٹ امریکہ کی طرف سے سامنے آئی ہے جو کہ پہلے سے تو موجود تھی مگر اس رپورٹ کو چھپایا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے بارے میں عوام کو بتایا تو گیا تھا مگر یہ کہا گیا تھا کہ یہ رپورٹ فی الحال پبلک نہیں کی جا سکتی، یعنی اس رپورٹ کو فی الحال سامنے نہیں لایا جا سکتا، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب امریکہ یہ رپورٹ سامنے لے آیا ہے۔ اس رپورٹ میں امریکہ نے انڈائریکٹلی سعودی عرب کی حکومت کو 9/11 کے حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اس وقت سب افغانستان میں مصروف ہیں مگر سعودی عرب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ عائشہ کا ایک پرانا ساتھی ٹک ٹاکر نے کہا تھا کہ عائشہ اپنے گانے کی پروموشن کے لیے مینار پاکستان گئی تھی، جبکہ عائشہ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ محرم کا مہینہ تھا، محرم کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایسا کام کرنے نہیں گئی تھی۔ اب مینار پاکستان کے واقعے کے بعد عائشہ اپنے گھر سے ڈیوٹی پر جاتی ہے۔ پہلے تو وہ ہاسٹل میں رہتی تھی مگر اب گھر سے جاتی ہے ڈیوٹی پر، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عائشہ کی نوکری ختم کرنے کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی مگر اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے عائشہ نے اور اس نے کہا ہے کہ ایک میرا گانا ہے جس کا نام ہے چل جھوٹیا، وہ اگست میں ریلیز ہونا تھا مگر محرم آ گیا اور محرم کی وجہ سے اس گانے کو رکوا دیا گیا۔ معلومات ہیں کہ پھر عائشہ سے پوچھا گیا انٹرویو میں کہ پھر آپ نے مینار پاکستان واقعہ گانے کی مشہوری کے لیے پری پلان کروایا تھا، تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور اگر فرض کریں میں نے ایسا کیا بھی تھا اور لوگوں کو بلایا بھی تھا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ مجھ سے بدتمیزی کریں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ریمبو نے لوگوں کو ویڈیو میں بلایا تھا، یعنی انوائٹ کیا تھا لوگوں کو کہ آپ آئیں وہاں پر اور ہم وہاں پر سیلفی وغیرہ لیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے یہ دونوں کہتے تھے کہ ہم نے مینار پاکستان کسی کو نہیں بلایا، اور اب یہ خود کہہ رہی ہے کہ ریمبو نے بلایا تھا، جبکہ ریکارڈ پر یہ باتیں موجود ہیں کہ اس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی تھی اور لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے بعد میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 6 لوگوں کو جن کو اس نے شناخت کیا، جب شناخت پریڈ کی جا رہی تھی تو وہاں پر بہت سے لوگ، تقریباً 150 کے قریب لوگ تھے، اور جیل سے بھی کچھ قیدیوں کو لایا گیا تھا تاکہ یہ شناخت کرے۔ تو شناخت پریڈ کے دوران اس نے بہت سے لوگ ایسے ہی سلیکٹ کیے تھے جو اس واقعے میں ملوث ہی نہیں تھے، کیونکہ جب یہ مینار پاکستان کا واقعہ پیش آیا تب وہ جیل میں تھے۔ تو اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ یہ ایسے ہی لوگوں کو پکڑوا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مینار پاکستان والے واقعے کے دن اس کے ساتھ غلط کس نے کیا۔ بہت سے لوگوں نے جن کو پکڑا گیا اور ان کے گھر والوں نے عدالت کے باہر بھی پروٹیسٹ کیا، اور اتنا شور و غل ہوا کہ اس کو بختر بند گاڑی میں اس کے گھر چھوڑنا پڑا۔ اب وہاں پر 6 لوگوں کو اس نے درست شناخت کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان 6 لوگوں میں سے کس نے دھکا مارا اور کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ اب یہ 6 لوگ کنفرم لوگ ہیں کیونکہ یہ ویڈیوز میں بھی آ رہے ہیں۔ پولیس نے ان 6 لوگوں کا 14 دن کا ریمانڈ مانگا مگر عدالت نے ان کا 3 روزہ ریمانڈ دیا۔ اب عدالت میں عائشہ پر الزام بھی لگائے ہیں ان ملزمان میں سے کچھ لوگوں نے۔ ایک ملزم نے کہا کہ میں تو پشاور سے لاہور آیا ہی 17 اگست کو تھا اور یہ واقعہ 14 اگست کا ہے، مجھے پولیس نے غلط گرفتار کیا ہے۔ ایک اور ملزم نے کہا کہ میرا باپ کینسر کا مریض ہے، میں تو یہاں موجود ہی نہیں تھا بلکہ والد کا علاج کروا رہا تھا۔ پھر ایک اور ملزم نے کہا کہ پولیس نے مجھے گھر سے اٹھایا اور میں تو 14 اگست کو گھر پر موجود تھا اور اس کا میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں جتنے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ مکمل ثبوتوں، موبائل کال ڈیٹا اور لوکیشن ٹریس کر کے ملزمان پر پکے والا ہاتھ ڈالا جائے۔
اب یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ یہ 6 ملزمان جو پکڑے گئے ہیں کیا یہ واقعی قصوروار ہیں اور ان کو مکمل ثبوتوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے یا رینڈملی تو نہیں پکڑا گیا، کیونکہ ان ملزمان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بے قصور ہیں، پولیس نے غلط پکڑا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر سعودی عرب اور امریکہ کے حوالے سے ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب سے اپنا ایڈوانس ایئر میزائل سسٹم اٹھا لیا ہے۔ حوثی باغیوں کو حملے سے جو روک رہا تھا ڈیفنس سسٹم، وہ امریکہ کا دیا ہوا تھا۔ حوثی باغیوں نے جتنے بھی میزائل حملے کیے سعودی عرب پر، ان کو امریکہ کے دیے گئے اس ایڈوانس ایئر میزائل سسٹم سے روکا گیا۔ اب امریکہ نے اپنا یہ سسٹم واپس لے لیا ہے اور ساتھ میں یہ رپورٹ بھی دی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا بڑا گہرا تعلق ہے 9/11 کے واقعے سے۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2015 میں ایک شخص نے امریکی شہریت کے لیے اپلائی کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکی امیگریشن میں جب بھی اپلائی کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں پوری طرح چھان بین کرتے ہیں اور کسی بھی سنگل پوائنٹ کو بھی وہ اگنور نہیں کرتے۔ جب اس بندے نے امریکی شہریت کے لیے اپلائی کیا تو امریکہ نے اس کے بارے میں پتہ کیا اور ان کو یہ پتہ چلا کہ اس آدمی کا تعلق ایک ایسے سعودی شہری سے ہے جس نے 9/11 کے ہائی جیکرز کو لاجسٹک سپورٹ دی تھی، یعنی ان ہائی جیکرز کو سہولت کاری فراہم کی تھی۔ اب جس بندے نے امریکی شہریت کے لیے اپلائی کیا، اس کا 9/11 کے ہائی جیکرز کے سہولت کار سے تعلق سامنے آیا ہے اور اس سہولت کار نے اچھی خاصی لاجسٹک سپورٹ دی تھی۔ اس سہولت کار کا نام البیوبی ہے۔ یہ لاس اینجلس میں سعودی عرب کی قونصلیٹ میں کام کرتا رہا ہے۔ لاس اینجلس آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا ایک علاقہ ہے۔ اب یہاں سے آہستہ آہستہ کڑیاں ملنا شروع ہوئیں کہ یہ بندہ سعودی عرب کا ہے اور سعودی قونصلیٹ میں بھی کام کرتا رہا ہے یہ بندہ، اور پھر اس نے 9/11 کے حملہ آوروں کی مدد بھی کی تھی۔ اس سہولت کار البیوبی نے 2 ہائی جیکرز کو امریکہ کے ایک علاقے سین ڈیاگو میں اپارٹمنٹ رینٹ میں لے کے دینے میں مدد کی۔ اس کے علاوہ اس نے 9/11 کے ہائی جیکرز کو کچھ سروسز بھی دی تھیں۔ ان میں ٹریول سروس، فائنینسنگ سروس، ٹرانسلیشن سروس اور لوجنگ سروس شامل ہے۔ اچھا، اب ایک سہولت کار ہو گیا البیوبی۔ اب ایک اور آدمی ہے فہد السمیانی۔ یہ آدمی لاس اینجلس کے سعودی قونصلیٹ کے سفارت خانے میں کام کرتا تھا۔ یہ آدمی ڈپلومیٹ تھا اور ایک مقامی مسجد کے اندر ایک سخت گیر گروہ کا بانی تھا۔ اس کے بارے میں رپورٹ میں کہا گیا کہ اس نے 9/11 کے واقعے سے 1 یا 2 دن پہلے 7 منٹ کی کال کی تھی اپنے گھر سعودی عرب میں، اور اس کال میں اس نے ان لوگوں سے گفتگو کی تھی جن کو بعد میں 9/11 کے واقعے میں حملے میں معاونت کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور وہ قید بھی کاٹ چکے ہیں۔ اینیویز، اب یہ 2 بندے ہیں، ایک البیوبی اور دوسرا فہد السمیانی، دونوں سعودی قونصلیٹ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان دونوں نے 9/11 کے ہائی جیکرز کو فلائٹ اسکول میں ایڈمیشن لے کے دینے میں بھی مدد کی تھی۔ فلائٹ اسکولز آپ کو جہاز اڑانا سکھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہائی جیکرز نے امریکہ کے فلائٹ اسکول میں ٹریننگ لی تھی اس 9/11 کے واقعے سے پہلے۔ اینیویز، اس طرح امریکہ نے 9/11 میں سعودی عرب کا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس رپورٹ کے آخر میں امریکہ نے نتیجہ اخذ کیا ہے اور کہا ہے کہ پبلک ایویڈنس اور باقی جتنے بھی ثبوت ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کے اہلکار کل عدم تنظیم کے ساتھ رابطے میں تھے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد فون کالز اور ایکسیڈنٹل میٹنگز کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ کل عدم تنظیم اور سعودی حکومت کے اہلکاروں کی ملاقات ہوتی رہی ہے، اور باقاعدہ ویڈیوز اور تصاویر بھی موجود ہیں۔ اب اس رپورٹ کے بعد وکٹمز جن کے لوگ 9/11 کے واقعے میں مرے تھے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ اس رپورٹ میں متعدد جگہوں پر حملہ آوروں کا تعلق سعودی حکومت کے اہلکاروں سے ثابت کیا گیا ہے، یعنی انڈائریکٹلی یہ شو کیا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت انوالو ہے اس 9/11 کے واقعے میں۔ اب ایک بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔
اب پوری دنیا کی نظر افغانستان پر ہے اور امریکہ اپنا ہاتھ سعودی عرب سے اٹھا رہا ہے اور حوثی باغیوں کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے کہ وہ مزید حملے کریں۔ حوثی باغیوں کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا ہاتھ ہے، یعنی اس طرح ایران کو کھلی چھوٹ مل رہی ہے کہ وہ سعودی عرب پر مزید چڑھائی کرے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو افغانستان میں الجھا کر مڈل ایسٹ میں ایسی لڑائی لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ اس طرف بھی توجہ دے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔